در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو خود محبت ہے اور محبت کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے وار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے، اس تو سستا اور بیپار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں، او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، بہت ساری دعائیں ہیں ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو مجھے دعا کا کہتے ہیں اپنا سمجھ کر۔ تو سبھی کے لیے دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے۔ اور میری آپ سب سے بھی دعا ہے کہ جب کوئی بھی آپ کو دعا کا کہے تو دعا کر دیا کریں۔ کوئی اگر آپ کو اپنا سمجھتا ہے یا آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو پھر ہی وہ دعا کا کہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک فرشتے کو زمین پر اتارتا ہے اور وہ اس اللہ کے بندے اللہ کی بندی کے لیے دعا کرتا ہے جو اپنے کسی بھائی یا بہن کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے کسی کے لیے دعا کرنے کا۔ تو چلتے ہیں میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا ہمارا معاشرہ بہت زخمی ہے، بہت بکھرا پڑا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے کمنٹس مجھے ملتے ہیں جن میں ناچاکی ہے، نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں گھروں میں، دفتروں میں۔ تو آج کا یہ وظیفہ ان سبھی بھائی، ان سبھی بہنوں کے لیے ہے جو اپنے زندگی کے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، خواہ وہ اولاد اور والدین کے درمیان ہو، خواہ کسی عزیز کے بارے میں ہو، آپس میں کوئی رشتہ دار ہو۔ تو جس طرح میں بیان کروں گا اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کی مرضی کا۔ اور جو میرا بھائی بہن یہ عمل کرنا چاہے وہ کرے، اپنا نام بھی نیچے کمنٹس میں لکھ دے، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اس اپنے بھائی کے لیے بہن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وظائف کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار درست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انہیں ان کا رزلٹ نہیں ملتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس دنیا میں جتنے بھی عمل ہیں، جتنے بھی وظائف ہیں، جو بھی عملیات ہیں، سب سے طاقتور ترین عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہو یا صفاتی نام ہو۔ تو یقیناً جس مالک نے پوری کائنات بنائی تو یقیناً اس کا حکم بھی سب سے اعلیٰ ہے اور اس کا نام بھی سبحان اللہ سب سے اعلیٰ ترین ہے، اور اس کے ورد کا فائدہ بھی سب سے بہترین ہے۔ بہت سارے بھائی بہنیں وظائف کرتے ہیں لیکن وہ غلط رستے پر چلتے ہیں۔ وظائف کس طرح کرنا ہے یہ بھی میں آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا کہ ہم وظائف کیسے کریں گے اور اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ ایک جگہ پر میرا اللہ کریم فرماتا ہے، تو نے ساری دنیا سے پیار کیا، اپنے رب کی تم نے قدر ہی نہیں کی، اپنے مالک سے تم نے پیار ہی نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج بہت سارے لوگ عملیات کرتے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے میرے بھائی بہنیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں نماز کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں لوگوں کے سجدوں میں ذوق نہیں ہوتا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہی اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ہم کٹ گئے ہیں۔ جب کسی کا دل اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے، جب رب کائنات کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور ہمارے سب بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ سنیے اور اپنے دل کو ایمان کی شمع سے روشن کیجیے۔ یہ واقعہ اتنا خوبصورت ترین ہے کہ اس واقعے کو بار بار سننے کو دل کرتا ہے، بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ میں واقعہ ان کا آپ کو بیان کرنے لگا جنہوں نے اللہ سے محبت کی، پھر پوری دنیا ان کی ہوئی۔ یہ ایک سچائی ہے، ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے، انہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی بہت پیار تھا، اور جب وہ رات کو بستر پر لیٹتے تو دل کرتا کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی ایسی صلاحیت پیدا کر دے کہ میں جو کہوں میرا رب مان جائے، میں بات کروں تو میرا رب میری اس بات کا بھرم رکھے۔ یہ ان کے دل میں خیال آتا تھا، لیکن تھے تو بادشاہی بھی کرنی تھی، ان کے کام بھی سر انجام دینے تھے، اور اس کے علاوہ نرم بستروں پہ سوتے تھے۔ ایک دن اپنے محل میں وہ سوئے ہوئے تھے اپنے نرم بستر پر کہ انہیں چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ سوچنے لگے کہ میری چھت پہ، یعنی میں بادشاہ ہوں، تو بغیر اجازت میری چھت پہ کون ہے، کس کی اتنی جرت ہے؟ تو کہنے لگے کون ہے چھت پہ؟ تو اس میں ایک بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے یا کسی کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بندہ تھا یا فرشتہ تھا، وہ یہ نہیں پتا کہ وہ انسان تھا یا اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تھا۔ وہ اوپر سے بولا، وہ کیا کہتا ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، آپ کی چھت پر اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ وہ اوپر سے آواز آئی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں آپ کی چھت پر اسے تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم کہنے لگے تو بڑا کوئی بیوقوف ہے، بلا اونٹ کا چھت پہ کیا کام؟ تو اس کا جواب سن کے وہ اوپر والا کہنے لگا آپ بھی بڑے بیوقوف ہیں، نرم نرم بستروں پہ خدا کی یاری کا کیا کام؟ نرم بستر بھی ہو، آرام بھی ہو، اللہ بھی ملے، اٹھے اپنے بستروں کو چھوڑے، اس کی بارگاہ میں قیام کرو، اس کو سجدہ کرو، اور کبھی ناز کر کے اللہ تعالیٰ کو مناؤ اپنے حق میں، کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اسے مناؤ، کبھی قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کو منا لو، کبھی توبہ استغفار کر کے اس سے یاری لگا لے کہ بستر پہ کیوں لیٹے ہوئے ہو۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات میرے دل پہ چوٹ کر گئی، میں اٹھا اور میں نے اسی وقت بادشاہی چھوڑ دی اور میں جنگلوں میں نکل گیا اور اللہ کی یاد میں لگ گیا، میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار دریا کنارے بیٹھ کر وہ سوئی دھاگے کے ساتھ اپنی قمیص سی رہے ہیں تو اتنے میں پرانے وقت کا وزیر گزرا جو اس بادشاہ کا وزیر رہا تھا، تو اس وزیر کو اس بادشاہ پر ترس آیا، یعنی حضرت ابراہیم ابن ادم پر ترس آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، کیا آپ نے پایا؟ دیکھیے کتنی آپ کی سلطنت تھی اور کیسے آپ کے عیش و عشرت تھے، ایک اشارہ کرتے تھے تو سارا ملک اکٹھا ہو جاتا تھا، اب آپ کو کپڑے سی کر بھی دینے والا کوئی نہ رہا اور اپنے ہاتھوں سے آپ اپنے کپڑے سی رہے ہیں، یہ کیا آپ نے اپنا حال کر لیا؟ وہ وزیر کہنے لگا کہ وہ کیسی آپ کی عالی شان بادشاہت تھی اور اب آپ کو کپڑے سی کر دینے والا بھی کوئی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا،
اور اللہ کے نیک بندے زیادہ باتیں نہیں کرتے، وہ باتوں میں نہیں الجھتے، وہ عمل کی دنیا میں آگے نکلتے ہیں اور بول بول کر اپنا آپ ظاہر نہیں کرواتے۔ ان کا کردار منہ بولتا ہے۔ وہ جس سوئی کے ساتھ کپڑے سی رہے تھے اس سوئی کو انہوں نے دریا میں پھینک دیا۔ بولنے کچھ نہیں اس وزیر کی باتوں پہ۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بادشاہت کتنی اچھی، جواب کچھ نہیں دیا اور سوئی کو دریا میں پھینک دیا اور دیکھا وزیر کی طرف نگاہ اٹھا کے، اور اس کے بعد کہنے لگے دریا کی طرف منہ کر کے، مچھلیوں میری سوئی تو واپس کرو۔ کیا کہنے لگے حضرت ابراہیم بن ادم، مچھلیوں میری سوئی تو واپس کرو۔ تو دریا میں سے بہت ساری مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر حاضر ہو گئی۔ تو فرمانے لگے حضرت ابراہیم بن ادم، سونا تمہیں چھوڑ آیا ہوں، مجھے میرے والی ہی سوئی چاہیے، اس کو تمہیں چھوڑ آیا ہوں، اور پھر تم مجھے وہی لا لا کے دکھاتی ہو۔ میں اسے چھوڑ آیا ہوں، مجھے سونے کی نہیں، مجھے میرے اپنے والی سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی سوئی لے کر آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے سوئی پکڑی جو اپنی انہوں نے پھینکی تھی، اور پھر سے کپڑے سینے لگے، اور سب ایک فکرہ جواب میں۔ اس وزیر کی اتنی لمبی چوڑی تقریر اور اس کے جواب میں صرف ایک فکرہ، نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ بتاؤ، وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کردار دکھانے کا، خدا کی محبت دکھانے کا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا ڈر کر میری بات مانتی تھی، اب اللہ سے پیار کیا ہے تو اللہ تعالی نے ساری مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ اب لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ میں نے اللہ سے پیار کیا ہے، اس نے سارے میرے فرما بردار بنا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ جب یہ چیز دیکھی وزیر نے تو اس نے کیا کیا، وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ساتھ جو اس کا نوکر تھا اس کو کہنے لگا، وہ وزیر یہ گھوڑا واپس محل میں لے جا، اور مجھے بھی اب وہ والی بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے بھی یہ والی بادشاہی چاہیے، میں بھی یہ والی بادشاہت کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اصل میں یہ چھوٹا سا واقعہ سنانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ کہاں پہ کھو چکے ہیں، ہم لوگ الجھ گئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اگر ہم اللہ کو پائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے سب کاموں کو سیدھا کر دے گا۔ ہم لوگ تسبیح پہ دانے ضرور پھیرتے ہیں، یعنی تسبیح پہ دانے ہم گنتے ہیں، لیکن ہم وہ چیز اپنے دل سے ادا نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات کہ جب ہم کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی ہم وظائف کریں تو ہم پوری نیت کے ساتھ کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہمارا یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا۔ اور یہ بات الحمدللہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ جتنے یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتا ہے اتنی اس کو کامیابی ملتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی میرا بھائی بہن بے یقینی کے ساتھ عمل کرتا ہے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو بے توجہی کے ساتھ نہ مانگو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب بھی اللہ سے مانگو تو پورے یقین اور پورے اخلاص کے ساتھ مانگو، اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ کے مانگو کہ میں اس عظیم ہستی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں جو پوری کائنات کا مالک ہے، اور میرے لیے کچھ بھی ممکن نہیں، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کو منائے تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ ہمارے سب کاموں کو بنا دے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت مبارک نام اور اسماء الحسنہ میں سے 48 نمبر ہے، اور یہ ہے الودود۔
اور الودودو کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ودود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنے انعامات اور اپنی نعمتیں اور اپنے احسانات کے نتیجے میں اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اور یقیناً اللہ جیسی عظیم ہستی سے محبت کرنی چاہیے۔ اور خود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر محبت اور احسان کرتا ہے کہ ان کو عطا کرتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی کرتا ہے۔ اور یہ الودود ذات ہے، یعنی الودود کا لفظ قرآن پاک میں 2 جگہ پر آیا ہے، اور اس کا عدد کبیر 20 ہے، اور اس کا مفرد عدد 2 ہے۔ اور یہ نام پوری کائنات میں محبت ہی محبت پھیلاتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ یقیناً ہمارے لیے سب سے بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندے، اللہ کی بندی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے الودودوں کو یک ضربی کے ساتھ ورد کرے۔ یک ضربی کا مطلب یہ ہے کہ قلب پہ ضرب لگے، تو اس کا صرف 1000 بار ورد کرے اور اس حساب سے کرے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو، کہ جو آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ آپ کے دل پر ضرب لگے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی جلد آئے گا جب آپ کا دل بھی یا ودودو کا ذکر کرے گا۔ تو صرف روزانہ اس کو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے اس کو 1000 بار کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوگی۔ تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی عمل یا وظائف جو ہوتے ہیں وہ کس طرح اثر کرتے ہیں یا ان کا اثر کس طرح بڑھتا ہے، اگر ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے کریں آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر بہت جلد ہوگا۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے اللہ کا نام کا معاذ اللہ اثر نہ ہو۔ یقیناً ہم میں اپنی کہیں کوئی غلطیاں ہیں تو ہر میرا بھائی، ہر میری بہن اس کو 1000 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ ہاں، جن دنوں کسی بہن یا بیٹی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازیں نہ پڑھ سکیں تو تب بھی اصرار کر کے اس نام کا ورد کر سکتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اور یہی سیم ورد ہر کسی کے لیے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جس طرح کوئی کسی میں غلط فہمی ہوگی، کسی میں ناچاکی ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑے ہو گئے تو اس کے لیے بھی روزانہ 1000 بار یا ودودو، صرف ایک لفظ یا ودودو پڑھ کے یہ سب سے بہتر ہے کہ اگر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے آپ اسے کھلا سکتے ہیں، جس طرح بیویاں اپنے شوہروں کو کوئی میٹھی چیز بنا کے کھلا دیں تو کھلانے سے پہلے اس پر دم کریں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا، اور یہ عمل کر کے روزانہ۔ یا اگر آپ اس وقت دم نہیں کر سکتی تو پھر یہ ہے کہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے بعد نماز عشاء آپ اس کو پڑھ لیں، چینی ساتھ میں رکھ لیں، اس پہ دم کر لیں، اور پھر اس چینی سے کوئی بھی میٹھی چیز بنا دیں، یا آپ کسی بھی چیز پر دم کر کے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کو آپ کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، چاہے آپ چائے پر ہی دم کر دیں۔ اور اگر یہ نہیں بھی ہو سکتا، جس طرح کوئی بندہ اللہ کا یا اللہ کی بندی کہیں دور ہے، جتنا مرضی دور ہے، تو روزانہ اول آخر 11 بار پڑھ لیں درود پاک، 21 بار پڑھ لیں، زیادہ اچھا رزلٹ چاہتے ہیں تو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد صرف 1000 بار یا ودودو پڑھیں۔ وہ دنیا کے جس بھی حصے میں ہے تو جب آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد 3 بار آپ اس کے لیے جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے دل کے مقام پر 3 پھونکے ماریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کا دل میرا ہو جائے۔ اور روزانہ وظیفہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو محبت ہے اور یقیناً تو ہم سے بہت محبت فرماتا ہے، تو اے میرے اللہ یہ میرا کام ہے اور جائز کام ہے، جو بھی جائز کام ہو اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس پیارے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، بلکہ
اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے اس کو مانگ لیں اپنے لیے، اور اس کو آپ لگاتار کریں۔ جو وظائف کا اور عملیات کا دورانیہ ہوتا ہے وہ 41 دن کا ہوتا ہے، 21 دن سے لے کر 41 دن تک کا ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ کمی رہ جائے ہمارے اپنے کرنے میں تو ہم اس کو زیادہ دن تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اگر کوئی اللہ کا بندے، اللہ کی بندی 7 سمندر دور بھی ہوا تو وہ بھی آپ کے پاس ہوگا اور آپ کی محبت اس کے دل میں ہوگی۔ یہ اتنا زبردست ہے کہ اگر کوئی لڑا ہوا ہوگا، اگر کوئی جھگڑ کے آپ سے گیا ہوگا تو تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آپ کے ساتھ صلح ہو جائے گی۔ یہ والا عمل اتنا زبردست ہے، اور آج کل کے دور کے حساب سے تو یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کریں اپنے پیاروں کے لیے، ان کے لیے جو ہم سے روٹھ گئے ہیں۔ اور جس جگہ پر آپ نے عمل کرنا ہے وہ جگہ صاف ستھری ہو، نہ پاک نہ ہو، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت مبارک اور مقدس نام ہے، تو کوشش کریں جو کوئی بھی یہ عمل کرے وہ اپنے دانت صاف کر کے پھر کرے، یعنی مسواک کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد خوشبو کا استعمال لازمی کرے۔ خوشبو لگانا انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور جب آپ کو اللہ کا ذکر یا اللہ کے کلام کا آپ ورد کرتے ہیں تو بہت سارے فرشتے آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ خوشبو کا استعمال لازمی کیا کریں۔ اگربتی لگا لیں یا عطر لگا لیں۔ بہت سارے میرے بھائی بہنیں ایسے بھی ہیں جو اگربتی نہیں لگا سکتے، وہ عطر لگا لیں، لیکن وہ والا عطر لگانا ہے جس میں الکحل شامل نہ ہو۔ یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کو لگاتار کریں۔ پھر میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو کوئی بھائی بہن پاس ہے جن کو کوئی آپ چیز کھلا سکتے ہیں تو وہ اس چیز پہ دم کریں، اور اگر کوئی دور ہو تو صرف تصور میں 3 پھونکیں اس کے دل پر مار دیں کہ یہ دل میرا ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صرف 1 ہفتے کے بعد ہی اس کا بہتر رزلٹ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب نفرتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، اور ہر کسی میں صلح اور اتفاق بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیر کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم